بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لیکچرز کے اندر ہم ڈی سی مشینز کی بیسز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہم ڈی سی مشینز کے جو بیسک پرنسپل آف آپریشنز ہیں ان کو اگر کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر لیں تو اس کے بعد ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف مشین کو انالائز کر سکیں۔ سو اس سلسلے کے اندر آج ہم دو امپارٹنٹ کنسیپٹس ڈسکس کریں گے۔ ایک ہوگا ہمارے پاس وولٹیج انڈیوسڈ ان اے لوپ آف وائر، اور دوسرا کنسیپٹ ہوگا ٹارک انڈیوسڈ ان اے روٹیٹنگ لوپ آف وائر۔ اب یہ جو کنسیپٹس ہیں یہ ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے اپنی روٹیٹنگ مشینز کے اوپر۔ جو پریویس لیکچر تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک لینئر ڈی سی مشین کو کنسیڈر کیا تھا، جس کے اندر جو ہمارے پاس ایک کنڈکٹر تھا وہ ایک ٹرانسلیٹری موشن کر رہا تھا دو ریلنگ کے اوپر، جبکہ آج کے لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک مشین کا سٹرکچر ہے کہ جس طرح سے ہمارے پاس سرکولر مشین ہوتی ہے، اس سیٹ اپ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اور جو انڈیوسڈ ٹارک ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ سو ان کنسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک سیٹ اپ کو ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ سیٹ اپ ریزمبل کرے گا ایک ڈی سی مشین کو، جو کہ روٹیٹنگ ڈی سی مشین ہوگی۔ سو اگر اس چیز کو ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ہم یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پول فیسز ہیں جو کہ جس کے اوپر ایک سائڈ کے اوپر ہمارے پاس نارتھ پول ہے اور ایک سائڈ کے اوپر ہمارے پاس ساؤتھ پول ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک سرکولر پارٹ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ریزمبل کرائیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ڈی سی مشین ہے اس کا جو اسٹیٹر پارٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس، کہ جس کے ایک سائڈ کے اوپر ہمارے پاس نارتھ پول بنا ہوا ہے اور ایک سائڈ کے اوپر ہمارے پاس ساؤتھ پول ہے۔ سو یہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو میگنیٹک لائنز آف فورسز ہیں وہ موو کریں گی فرام نارتھ ٹوورڈ ساؤتھ۔ ایک چیز ہمارے پاس یہ ہوگی۔ نیکسٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے ایک لوپ آف وائر کو اس کے اندر پلیس کر دیا ہے۔ وہ جو لوپ آف وائر ہے وہ یہ اس ڈیاگرام میں شو ہوا ہے کہ یہ ایک لوپ ہے جس کو ہم نے اس سیٹ اپ کے اندر پلیس کر دیا ہوا ہے۔ جس لوپ آف وائر کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وولٹیج انڈیوس ہوگا، اور یہ لوپ آف وائر ان سرکولر پول فیسز کے اندر روٹیٹ کرے گا۔ اب ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس لوپ آف وائر کو ایزیوم کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک سرکولر پارٹ ہے، کہ ایک ہمارے پاس سرکولر روٹر ہے جو کہ ایک ایکچوئل ڈی سی مشین کا ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لائنز آف فورسز ہیں، میگنیٹک لائنز آف فورس، وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک امپارٹنٹ کنسیپٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس لائنز آف فورسز ہیں وہ پاتھ اڈاپٹ کرتی ہیں جہاں پر انہیں منیمم اپوزیشن ملے۔ منیمم اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس پاتھ کے اندر منیمم ریلکٹینس ہو۔ اب اگر میں ان جو ہمارے پاس اس کے اندر میگنیٹک لائنز آف فورسز ہیں اس کو اگر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سرکولر پول فیس ہے، اور اس سرکولر پول فیس کے درمیان میں سرکولر روٹر پلیس کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم دو سرکولر باڈیز کے درمیان میں منیمم ڈسٹینس دیکھنا چاہیں تو وہ منیمم ڈسٹینس ہوتا ہے جو کہ ایک ٹینجنشل ڈسٹینس ہو، یعنی کہ جو لائنز آف فورسز ان دونوں سرفیسز کے اوپر جب پرپینڈیکولر پڑ رہی ہیں تب یہ منیمم ہمارے پاس ڈسٹینس آ رہا ہے۔ اگر اس کو میں یہاں پر اس لائن آف فورس کو یہاں پر اسٹریٹ لے کر آتا تو اس کا جو ڈسٹینس تھا نارتھ ساؤتھ پول سے لے کر جو روٹر باڈی ہے اس تک جو ڈسٹینس تھا وہ یہ بننا تھا۔ اب اس کے اندر ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ہمارے پاس پارٹ بن رہا ہے یہ بیسیکلی ایئر ہے۔ سو جو ایئر ہے اس کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جو ایئر ہے وہ ایک پور کنڈکٹر آف میگنیٹک فیلڈ ہے۔ سو اگر یہ لائن آف فورس اسٹریٹ یہاں پر آتی تو اس کو زیادہ ڈسٹینس کور کرنا پڑنا تھا ایئر کے اوپر۔ سو اگر یہ اس پاتھ کے اوپر آتی تو یہاں پر اس کو جو پاتھ تھا وہ منیمم اپوزیشن کا پاتھ نہیں ملنا تھا۔
بلکہ اس پوائنٹ کے اوپر اس کا پوزیشن زیادہ تھی کیونکہ اس کو زیادہ ایئر کا پارٹ کور کرنا پڑنا تھا. سو اس وجہ سے یہ جو لائن آف فورس ہے اس نے یہ پاتھ اڈاپٹ کیا کہ ان دونوں سرفیسز کے اوپر پرپینڈیکولر پڑے. سو اس پرپینڈیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس لائن آف فورس ہے اس کو منیمم ڈسٹینس کور کرنا پڑا ایئر کے اندر. سو یہ وہ منیمم ریلکٹینس پاتھ تھا جو کہ کور کرتے ہوئے یہ لائن آف فورس نارتھ سے ساؤتھ تک ٹریول کی ہے. سو اس امپارٹنٹ کنسیپٹ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تاکہ اس جو کنسیپٹس ہیں ان کو ہم بلڈ کر سکیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس روٹیٹنگ لوپ آف وائر ہے اس کی کنفیگریشن اس طرح سے ہے کہ ایک ٹرمینل ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر مل رہا ہے, باقی یہ ہمارے پاس ایک کلوز پاتھ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک دوسرا ٹرمینل مل رہا ہے. اور اس کا جو ایکسس آف روٹیشن ہے وہ یہ ایک ڈاٹڈ لائن شو کر رہی ہے کہ اس ایکسس کے اگینسٹ اکراس یہ جو ہمارے پاس لوپ آف وائر ہے یہ روٹیٹ کرے گا. اب ہم یہ کنسیپٹ اسٹیبلش کریں گے کہ جس وقت یہ ہمارا جو لوپ آف وائر ہے یہ ان پول فیسز کے درمیان میں روٹیٹ کرے گا تو اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہوگا. یہ بات جس وقت بھی آپ کے سامنے آئی کہ جس وقت ہم ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر کوئی بھی جو ہمارے پاس کنڈکٹنگ وائر ہے اس کو جس وقت روٹیٹ کروائیں یا موشن میں لائیں تو اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہو جانا چاہیے. یہ چیز آپ کو کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک انڈائریکٹ وے ہے فیراڈیز لا کا. سو یہ چیز ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ لوپ آف وائر روٹیٹ کرے گا اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہوگی. اور وہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے, وہ ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. اب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کیسز لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس لوپ آف وائر ہے جس وقت یہ پلیس ہوا ہے ان نارتھ اور ساؤتھ پولز کے درمیان میں تو یہ کس طرح سے اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہوگا. ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کہ جس وقت تک یہ ہمارے پاس لوپ آف وائر انڈر دی پول فیسز رہے گا کہ ایک پول فیس ہمارے پاس یہ ہے دوسرا پول فیس یہ ہے تب تک اس کے اوپر وولٹیج انڈیوس ہوگا کیونکہ یہ انڈر دی انفلوئنس آف میگنیٹک فیلڈ ہوگا. لیکن جس وقت یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ ان پوائنٹس کے اوپر آئے گا جہاں پر میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر بیسیکلی وولٹیج انڈیوس نہیں ہونا چاہیے. سو ہم فردر اس کو لے کر چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ سیگمنٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اے بی سیگمنٹ ہے اس کے اوپر وولٹیج کیا انڈیوس ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اس کو یہاں پر روٹیٹ کرتے ہیں. اب آپ اس کو ایزیوم کریں کہ جو ہمارے پاس یہ جو لوپ آف وائر ہے یہ اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کر رہا ہے. جس وقت یہ لوپ آف وائر روٹیٹ کرے گا تو جو انڈیوسڈ وولٹیج کی ایکسپریشن ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے وی کراس بی ڈاٹ ایل جس میں وی ہمارے پاس ویلاسٹی ہے, بی میگنیٹک فیلڈ ہے اور ایل ہمارے پاس لینتھ ویکٹر ہے. سو اگر اس ڈائیگرام کے اندر اگر دیکھیں تو جو ویلاسٹی ویکٹر ہے وہ ہمارے پاس آلویز ڈائریکشن آف موشن کے ٹینجنشل ہوگا. مینس کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے روٹیٹ کروا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلاسٹی ویکٹر ہے وہ فار ایگزامپل اگر اس پوائنٹ کے اوپر ہے تو یہ اپ ورڈ پوائنٹ کر رہا ہے. جو ہمارے پاس بی ویکٹر ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی ہمارے پاس لیفٹ ٹو رائٹ یا نارتھ ٹو ساؤتھ موو کر رہا ہے. سو ہمارے پاس جو بی ویکٹر ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہے اور جو ہمارے پاس ویلاسٹی ویکٹر ہے اس کی ڈائریکشن اپ ورڈ ہے. سو اب اگر ہم اس کے اوپر وی کراس بی کا فارمولہ اپلائی کریں جو کہ کراس پروڈکٹ کا فارمولہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وی کراس بی کا ریزلٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس جو سیگمنٹ اے بی ہے اس کے جو ہمارے پاس سیگمنٹ اے بی ہے اس کے پیرلل میں ہوگا. سو اگر جو وی کراس بی ہے وہ جو ویکٹر ہمارے پاس ایل ہے اس کے اگر پیرلل میں آئے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ویکٹر وی کراس بی ویکٹر اور جو ایل ویکٹر ہیں یہ دونوں آپس میں پیرلل ہیں اور اس کے درمیان میں ڈاٹ پروڈکٹ آ رہی ہے. تو ہمارے پاس ہوگا کیا جو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ کا کہ ان کے درمیان میں جو اینگل ہے وہ کاس تھیٹا ہوتا ہے. سو اگر ہمارے پاس وی کراس بی ویکٹر کا ریزلٹنٹ اور ایل ویکٹر جو پیرلل ہیں تو کاس تھیٹا 0 ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو انڈیوس وولٹیج بنے گا وہ بنے گا وی کراس بی اور اس وولٹیج کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہوگی ان ٹو دی پیج یعنی کہ پوائنٹ اے کے اوپر اس کے اوپر ہمارے پاس نیگیٹو وولٹیج کی نیگیٹو پوائنٹ آئے گا اور جو بی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس پازیٹیو پوائنٹ آئے گا.
یہ تھرو آؤٹ دی ہمارے پاس جو سرکولر ریفرنس ہے وہ یہی ہوگا، کیونکہ انڈر دی پول فیسز، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ہے. جہاں پر بیانڈ دی پول فیسز کی بات آ جائے گی یا پول ایج کی بات آئے گی، وہاں پر کیونکہ ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، تو وہاں پر وولٹیج انڈیوس نہیں ہوگا. سو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایک سیگمنٹ اے بی ہے، اس کے اوپر جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ وی بی ایل ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے سی ڈی، اس کے اوپر انڈیوسڈ وولٹیج کیا ہوگا. اب اگر ہم انڈیوسڈ وولٹیج جو ہمارے پاس بی سی ہے، اس کے اوپر اگر دیکھیں تو جو ہمارے پاس وی کراس بی کا جو ہمارے پاس ویکٹر ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے ان ٹو دی پیج، لیکن جو ہمارے پاس ایل ویکٹر ہے وہ ہمارے پاس پیرلل ٹو دی پیج ہے. تو اس کیس کے اندر جس وقت ہم وی کراس بی ڈاٹ ایل لیں گے تو جو کاس تھیٹا ہے اس کی ویلیو 90 آئے گی، کیونکہ سی بی کراس سی جو ہے وہ ہمارے پاس پیرلل ٹو دی پیج ہے، جبکہ جو وی کراس بی ویکٹر ہے وہ ان ٹو دی پیج ہے. سو اگر کاس تھیٹا 90 آئے گا تو اٹ مینس کہ بی سی سیگمنٹ کے اوپر جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ ول بی زیرو. سو یہاں پر ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج آن بی سی ہے، سی بی ہے، دس از اکول ٹو زیرو. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس سی بی سیگمنٹ. اگر ہم سی بی سیگمنٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوا کہ جو وی کراس بی ویکٹر تھا وہ اسی طرح سے جو ہمارے پاس پچھلے اس کے اندر نظر آیا تھا کہ جو وی کراس بی ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے آؤٹ آف دی پیج، یا ہمارے پاس جو وی کراس بی ویکٹر ہے دیٹ از اگین پیرلل ٹو وی جو ہمارے پاس لینتھ ویکٹر ہے اس کے. سو اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج ہوگا وہ پھر وہ یہ بات آ گئی کہ وی کراس بی ڈاٹ ایل، کہ جو ہمارے پاس ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس میں کاس سیٹ آئے گا. اب کیونکہ ہمارے پاس جو ویلاسٹی ویکٹر ہے وہ اپنی ڈائریکشن ریورس کر چکا ہے، تو اس وجہ سے جو ہمارا انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کی بھی ڈائریکشن ہمارے پاس کیا ہے، آؤٹ آف دی پیج ہے. سو اس طرح سے ہمارے پاس جو سیگمنٹ سی ڈی آیا ہے اس کی جو ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج کی ڈائریکشن ہے وہ آؤٹ آف دی پیج ہے، اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ وی بی ایل ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سیگمنٹ ڈی اے کو. اگر ہم ڈی اے کو دیکھیں تو اس کے اندر پھر وہی جو ہمارے پاس بی سی والا سیگمنٹ تھا وہی فینامنا اپیئر ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس وی کراس بی ہے وہ تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ان ٹو دی پیج، لیکن جو ہمارے پاس ڈی اے ہے وہ ہمارے پاس ہے پیرلل ٹو دی پیج. سو ہمارے پاس یہ دونوں ویکٹر پرپینڈیکولر آ جاتے ہیں. سو اف دے آر پرپینڈیکولر تو اس کی جو ہمارے پاس ڈاٹ پروڈکٹ ہے دیٹ ول بی زیرو. سو ہمارے پاس سیگمنٹ جو ڈی اے ہے اس کے اوپر جو انڈیوسڈ وولٹیج ہوگا وہ بھی زیرو ہوگا. سو اب اگر ہم اس کو سم اپ کریں کہ ہمارے پاس جو پورے کا پورا یہ لوپ آف دی وائر ہے اس کے اوپر انڈیوسڈ وولٹیج کیا آیا ہے، تو ہم سم اپ کریں گے تمام سیگمنٹس کے وولٹیج کو. سو اگر اس کو ہم کچھ وولٹیج لا کر لگاتے ہوئے سم اپ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو 2 وی بی ایل. وی از ویلاسٹی، بی از دی میگنیٹک فیلڈ، ایل از دی لینتھ ویکٹر. اگر ہم اس کو ٹائم فریم کو پلاٹ کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 وی بی ایل کی ویو فارم یہ آتی ہے ہمارے پاس کہ انڈر دی پول فیسز ہمارے پاس مکمل 2 وی بی ایل آ رہا ہے، اور بیانڈ دی پول فیسز ہمارے پاس زیرو وولٹیج آ رہی ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی چیز پھر نیگیٹو اس کے ایکسس کے اوپر جا رہی ہے. نیگیٹو ایکسس کے اوپر کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ جس وقت ہم اس ٹرمینل کے اوپر وولٹیج میجر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹرمینل سے جو وولٹیج اس ٹرمینل تک ہے وہ 2 وی بی ایل ہے. اب جس وقت یہ روٹیٹ کرتا ہوا یہ والا سیگمنٹ اس سیگمنٹ کے اوپر آئے گا تو اس سیگمنٹ کی جو ہمارے پاس پولیرٹی ہے وہ نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو ہو جائے گی، اور اس کی جو پولیرٹی ہے وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ہو جائے گی. سو اس وجہ سے جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے رہے گا تو 2 وی بی ایل ہی، لیکن اب اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ریورس ہو چکی ہے. سو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج آیا ہے اس کیس کے اندر وہ 2 وی بی ایل ہے، جو کہ پازیٹیو بھی آ رہا ہے اور نیگیٹو بھی آ رہا ہے. اس طرح کی جو ہمارے پاس وولٹیج ڈسٹریبیوشن ہے جس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آ رہی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الٹرنیٹنگ ہمارے پاس کوانٹیٹیز ہیں، کہ پازیٹیولی اور نیگیٹیولی الٹرنیٹنگ آ رہی ہیں.
تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس اے سی کوانٹٹیز ہوتی ہیں. سو اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہوا ہے وہ 2VBL ہے، لیکن جو انڈیوسڈ وولٹیج جو ہے یہ الٹرنیٹنگ ہے یا اے سی ہے، ڈی سی نہیں ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈی سی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو روٹیٹنگ کوانٹٹیز ہیں اس کے اندر لا سکیں. ابھی اس وقت جو چیز ہمیں ڈسکرائب ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وی ہمارے پاس ویلاسٹی ہے، اور وی ہمارے پاس بیسیکلی لینئر ویلاسٹی ہوتی ہے، اینگولر نہیں ہوتی. اس طرح سے جو ایل ہے یہ لینتھ ویکٹر ہے جو ہمارے پاس لوپ آف وائر ہے اس کی لینتھ کو شو کر رہا ہے. جبکہ جس وقت ہم ایکچوئل ڈی سی مشین کو دیکھتے ہیں تو وہ لوپ آف وائر نہیں ہوتا بلکہ ایک سلنڈریکل روٹ کا ہوتا ہے. سو ہم جو لینئر ویلاسٹی ہے اس کو اینگولر ویلاسٹی میں کنورٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس لینتھ ہے لوپ کی اس کو ہم سلنڈر کے اوپر میپ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوانٹٹیز ہیں وہ کیا آتی ہیں. سو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو لینئر ویلاسٹی ہے دیٹ از ایکول ٹو آر اومیگا، کہ اومیگا ہمارے پاس اینگولر ویلاسٹی اور آر ہمارے پاس ریڈیس ہے. اب یہ جو ریڈیس ہے یہ ریڈیس آف دی سلنڈر بنے گا، کہ جو سلنڈر ہے وہ جو روٹر ہوتا ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو اگر اس کو میں انڈیوسڈ وولٹیج کو ان ٹرمز آف آر اومیگا لکھنا چاہوں تو 2R اومیگا بی ایل یا 2RL بی اومیگا لکھ سکتا ہوں. اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ایریا آف دی سلنڈر ہوتا ہے کسی بھی روٹر کا وہ ہمارے پاس 2πRL ہوتا ہے. کنورسلی اگر اس کو میں میپ کرنا چاہوں کہ جو ہمارے پاس جو سلنڈر ہے وہ ایک پول فیز کے اندر کتنا آ رہا ہے، تو ہاف آف دی سلنڈر ایک پول فیز کے اندر آ رہا ہے اور ہاف آف دی سلنڈر دوسرے پول فیز کے اندر آ رہا ہے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے پاس ہاف ایریا آف دی سلنڈر ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ کیا ہے 2/π APB اومیگا. اب یہ جو ہمارے پاس اے پی ہے بیسیکلی کیا ہے، ہمارے پاس ایریا آف دی سلنڈر انڈر ون پول فیز. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فلکس ہے یا جو ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ڈینسٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فلکس پر یونٹ ایریا، یا جس وقت ہم فلکس کو لکھنا چاہیں تو فلکس از ایکول ٹو ایریا انٹو میگنیٹک فیلڈ پی. سو یہ جو ہمارے پاس ایریا انٹو بی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فلکس فائی. سو اب جو ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج کی ایکسپریشن بنی وہ بن رہی ہے 2/π فائی اومیگا. فائی از دی فلکس آف دی مشین، اومیگا از دی روٹیٹنگ اسپیڈ آف دی مشین، جبکہ 2/π ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہے. اب اس پوائنٹ تک آنے کے لیے جو 2/π ہے یہ ایک کانسٹنٹ ہے جس کی ایک فکس ہمارے پاس ویلیو ہے. ہم اگر اس کو لکھنا چاہیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از E از ایکول ٹو کے فائی اومیگا. جو کے ہوگا وہ کانسٹنٹ ہوگا جس کی ویلیو یہاں پر 2/π نظر آ رہی ہے، لیکن بیسیکلی اگر ہم اس کے بیک اپ پہ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ایریا ہے دیٹ واز دی ایریا آف دی سلنڈر. سو اگر سلنڈر بڑا یا چھوٹا ہے تو اس کی ویلیو بھی ہمارے پاس کیا ہوگی، کم یا زیادہ ہوگی، جو کہ افیکٹ کرے گی اس فلکس کو. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے کسی بھی روٹر کے اوپر یا روٹیٹنگ لوپ آف وائر کے اوپر یا ہمارے پاس جو روٹیٹنگ ہمارے پاس آرمیچر ہوگا مشین کا اس کے اوپر وہ ہوگا کے فائی اومیگا. اٹ مینس کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ تین چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، ایک فلکس آف دی مشین کے اوپر، دوسرا اسپیڈ آف روٹیشن کے اوپر، اور تیسرا مشین کا کنسٹرکشن کانسٹنٹ ہے جو کہ ہر مشین کا اپنا ہوگا. سو یہ ایک امپارٹنٹ کنکلوژن ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو کہ ہر مشین کے لیے یوز ہوگا. تمام ڈی سی مشینز کے اندر یہ فارمولا یوز ہوگا کہ انڈیوسڈ وولٹیج از ایکول ٹو کے فائی اومیگا. اب اسی چیز کو اگر آپ لینئر ڈی سی مشین کے اوپر میپ کریں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس وقت تک جو ہمارا لینتھ جو آبجیکٹ تھا وہ جس وقت تک موو نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر انڈیوسڈ وولٹیج زیرو تھا. تو اگر یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اومیگا کو اگر میں زیرو کر دوں تو جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ بھی
0 ہو جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انڈیوس وولٹیج ہے وہ ہمارے پاس ڈی سی نہیں تھا بلکہ الٹرنیٹنگ تھا، جب کہ ہم ڈی سی مشینز کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو وولٹیج ہے وہ ہمیں آؤٹ پٹ کے اوپر ڈی سی ملنا چاہیے۔ تو ڈی سی آؤٹ پٹ لینے کے لیے جو ڈی سی مشینز ہیں ان کے ساتھ ایک اور اسمبلی اٹیچ کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیوٹیٹر برش اسمبلی۔ یہ جو کمیوٹیٹر برش اسمبلی ہے یہ ہمارے پاس جو الٹرنیٹنگ وولٹیج جنریٹ ہوا ہے انسائڈ اس کو ڈی سی کر کے آؤٹ پٹ پہ دیتی ہے۔ اس کا فینامنا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک رنگز ہیں، ان رنگز کے ساتھ ہم یہاں پر ایک جو برشز ہیں وہ اٹیچ کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس سیگمنٹ ہے اس لوپ کا، اس سیگمنٹ کے اوپر یہاں پر نیگیٹو وولٹیج انڈیوس ہوئے تھے، جب یہ روٹیٹ کر کے یہاں پر پہنچا ہے تو اس کے اوپر جو انڈیوس وولٹیج ہیں وہ پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ اٹ مینس کہ اس نے اپنے وولٹیج سوئچ کیے ہیں فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو اینڈ اگین نیگیٹو پازیٹیو، سو الٹرنیٹنگ۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہمارے پاس لوز سیگمنٹ ہے جس کو یہ آ کے ٹچ کرتا ہے۔ سو اس سیگمنٹ کے اوپر جس وقت اس پوائنٹ نے ٹچ کیا ہے تو ہمیں آؤٹ پٹ کے اوپر نیگیٹو وولٹیج ملی ہے۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر یہ والا جو ہمارے پاس ٹرمینل ہے یہ یہاں پر کنیکٹ ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس اس سائڈ کا ٹرمینل ہے وہ پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے۔ اب جس وقت یہ لوپ آف وائر روٹیٹ کر کے یہ ٹرمینل ہمارے پاس اس جگہ پر پہنچتا ہے اور یہ والا ٹرمینل ہمارے پاس اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہے، تو یہ ٹرمینل پازیٹیو سے نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جس وقت نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے تو جہاں پر جو ہمیں آؤٹ پٹ مل رہی ہے وہ تو نیگیٹو ہی رہی۔ اسی طرح سے اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پر پہلے یہ والا ٹرمینل پازیٹیو تھا تو آؤٹ پٹ پازیٹیو آ رہی تھی، اب جب روٹیٹ کر کے یہ ٹرمینل وہاں پہنچا تو یہ بھی پازیٹیو ہو چکا ہے۔ سو اس طرح سے ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے وہ آلویز اس جگہ پازیٹیو رہتی ہے اور اس جگہ نیگیٹو رہتی ہے۔ سو اس طرح سے ہم جو کمیوٹیٹر برش اسمبلی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ڈی سی مشین ہیں اس کے آؤٹ پٹ کے اوپر ڈی سی وولٹیج لیتے ہیں۔ سو اس چیز کو آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو انٹرنل جنریٹڈ وولٹیج ہے ڈی سی کے اندر وہ اے سی ہوتا ہے، ڈی سی نہیں ہوتا۔ سو جنریٹ ہمارے پاس الٹرنیٹنگ ہی ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کو کمیوٹیٹر برش اسمبلی کے تھرو ڈی سی بنا کے آؤٹ پٹ کے اوپر لیا ہے۔ سو یہ ایک ہمارے پاس کمیوٹیٹر برش اسمبلی کا کنسیپٹ ہے جس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ڈی سی مشینز کے اندر آؤٹ پٹ کے اوپر ڈی سی وولٹیج کیسے حاصل کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ہمارے پاس انٹرنلی اے سی ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کنسیپٹ تھا کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اگر ایک لوپ آف وائر کو ہم روٹیٹ کروائیں کسی بھی پول فیزز کے اندر تو اس پر وولٹیج انڈیوس ہوتا ہے، اور وہ جو انڈیوس وولٹیج ہے وہ ہم بیسیکلی اے سی ہوتا ہے اور ہم اس کو ایز اے ڈی سی تھرو کمیوٹیٹر برش اسمبلی لیتے ہیں۔ نیکسٹ کنسیپٹ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس انڈیوس ٹارک ان اے روٹیٹنگ لوپ آف وائر۔ یہ بھی ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ اب تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر آئے گا تو اس کے اوپر ایک فورس ایگزرٹ ہوگی۔ اس کو ہم نے بہت کلیئرلی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو دو میگنیٹک فیلڈ جس وقت آپس میں انٹریکشن میں آتے ہیں تو یا تو ریپلسو فورس جنریٹ ہوتی ہے یا اٹریکٹیو فورس جنریٹ ہوتی ہے۔ سو جس وقت ہمارے پاس ایک میگنیٹک فیلڈ آلریڈی اویلیبل ہے اور جب ایک وائر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کا بھی اپنا میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے، تو یہ جو وائر کا میگنیٹک فیلڈ ہے یہ آلریڈی اویلیبل میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ایک فورس جنریٹ کرتا ہے جو کہ اٹریکٹیو یا ریپلسو کوئی بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان ڈائریکشن آف کرنٹ اینڈ ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ۔ سو یہ تو ہے اس کا بیسک پرنسپل۔ اب ہم نے اس کو میپ کرنا ہے یا کنورٹ کرنا ہے اس کو ایک ڈی سی مشین کے اوپر کہ ڈی سی مشین کے اندر یہ چیز کس طرح سے فورس جنریٹ کرے گی۔ سو ہم وہی اسمبلی جو آلریڈی ہم وولٹیج انڈیوس کے لیے یوز کر چکے ہیں اسی کو ہی ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ سو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک کمیوٹیٹر برش اسمبلی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے ایک ڈی سی سورس لگایا ہوا ہے۔
سو اس ڈی سی سورس کے ساتھ جس وقت ہم اس کو سوئچ کلوز کرتے ہیں تو اس جو لوپ آف وائر ہے اس میں سے ایک کرنٹ فلو کرے گا. جس وقت اس لوپ آف وائر میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوگا, اور وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ جو آلریڈی ہمارے پاس نارتھ اور ساؤتھ پول یہاں پر آپ کو شو ہو رہے ہیں, اس میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس جو لوپ آف وائر ہے اس کو روٹیٹ کروائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلے وولٹیج انڈیوس کے لیے جو ہمارا لوپ آف وائر ہے اس کو 4 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا, اے بی بی سی سی ڈی اینڈ ڈی اے. تو یہاں پر بھی ہم اس کو اسی طرح سے ان 4 جو ہمارے سیگمنٹس ہیں اس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. سو جو ہمارے پاس فورس انڈیوسڈ ہوگی اس کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کے اوپر یا لوپ آف وائر کے اندر, وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی ایل کراس بی ہوگی. ایل ہمارے پاس لینتھ ویکٹر ہے اور بی ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ ہے. جو لینتھ ویکٹر ہے اس کی ڈائریکشن وہی ہونی ہے جو کہ ہمارے پاس کرنٹ کی ڈائریکشن ہونی ہے. سو اب اگر ہم اس چیز کو دیکھنا چاہیں کہ اس کے اوپر فورس کیا لگتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یہاں پر کنیکٹ کریں تو ہمارے پاس جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ ہمیں شو ہو رہی ہے کہ یہ کرنٹ آ رہا ہے اس طرح سے. سو یہ ہمارے پاس ڈائریکشن آف کرنٹ ہے. سو اب اگر میں اس کے اوپر ایل کراس بی اپلائی کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایل ویکٹر ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے اور جو ہمارے پاس بی ویکٹر ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے. سو جس وقت ہم ایل کراس بی کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ایف ویکٹر ہے دیٹ ول بی پوائنٹنگ ڈاؤن ورڈ. تو جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ رول اگر آپ لگائیں جو ڈائریکشن آف اس کے لیے فورس کے لیے جو ہم کراس پروڈکٹ کی ڈائریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ جو ہمارے پاس ویکٹر ایف ہے اس کی ڈائریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ٹارک کیا جنریٹ ہوا ہے, سو جو ٹارک ہے ہمارے پاس دیٹ از آر ایف سائن تھیٹا. سو اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایف ہے وہ کیونکہ ٹینجنشل ڈائریکشن میں تھا اس کے اوپر جو روٹر ہے اس کے اوپر, اور جو آر ہے یا ہمارے پاس جو ریڈیس ہوتا ہے وہ آلویز پرپینڈیکولر ہوتا ہے کسی بھی ٹینجنٹ پوائنٹ کے اوپر جو کہ سرفیس آف دی سرکل یا سرفیس آف دی سلنڈر کے اوپر ہوتا ہے. سو اس وجہ سے جو آر اور ایف کا جو ہمارے پاس اینگل بنے گا وہ 90 ڈگری کا بنے گا. سو اس لیے ہمارے پاس جو اس وقت اس کے اوپر جو فورس لگ رہی ہوگی وہ ہمارے پاس آئی ایل بی تھی. جس وقت ہم نے اس کو ٹارک میں کنورٹ کیا تو ٹارک آر ایف سائن تھیٹا, تھیٹا ہمارے پاس کیونکہ 90 ڈگری ہے. سو جو ہمارے پاس ٹارک انڈیوسڈ ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے آر آئی ایل بی کاؤنٹر کلاک وائز کی ڈائریکشن کے اندر. سو یہ ہمارے پاس جو سیگمنٹ اے بی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو انڈیوسڈ ٹارک ہے اس کی ڈائریکشن نکلی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جو ہمارے پاس سیگمنٹ بی سی ہے اس کے اوپر ٹارک یا فورس کس طرح سے جنریٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہمارے پاس لینتھ ویکٹر ہے دیٹ از پیرالل ٹو بی. جب لینتھ ویکٹر بی کے پیرالل ہے تو ایل کراس بی کیونکہ ہمارے پاس سائن تھیٹا ہوگا تو تھیٹا جس وقت 0 ہوگا تو ہمارے پاس جو فورس ایگزرٹیڈ ہے اس سیگمنٹ کے اوپر وہ 0 ہونی ہے. سو ہمارے پاس جو ٹارک انڈیوسڈ ہے اس سیگمنٹ کے اوپر وہ بھی 0 ہوگا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیگمنٹ سی ڈی ہے اس کے اوپر جو ہمارے پاس ایل کراس بی ہے یہ اگین اس کے اوپر آ گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایل ویکٹر ہے اور جو بی ویکٹر ہے یہ کیونکہ ہمارے پاس پرپینڈیکولر آ رہے ہیں تو ان کے جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ بن رہا ہے وہ آئی ایل بی ہے. اور جو ہمارے پاس ٹارک ہے اگین کہ جو ہمارا ریڈیس ویکٹر ہے دیٹ از آلویز پرپینڈیکولر ٹو اٹس اینی ٹینجنشل لائن آن دی سرفیس آف دی سلنڈر. سو اس کیس کے اندر جو آر ایف سائن تھیٹا ہے وہ بھی ہمارے پاس کیونکہ 90 ہوگا. سو جو ہمارے پاس ٹارک جنریٹڈ ہے وہ کیا بنے گا آر آئی ایل بی. اور جو سیگمنٹ ہمارے پاس ڈی اے ہے اس میں اگین جو ہمارے پاس لینتھ ویکٹر ہے وہ بی ویکٹر کے پیرالل ہے سو اس وجہ سے تھیٹا 0 ہوگا تو ہمارے پاس ایل کراس بی 0 آئے گا. تو اس سیگمنٹ کے اوپر بھی جو ٹارک جنریٹڈ ہوگا دیٹ ول بی 0. سو اب اگر ہم ٹوٹل ٹارک کس کا دیکھنا چاہیں تو جو ٹوٹل ٹارک انڈیوسڈ ہوا ہے اس سیگمنٹ کے اوپر دیٹ از انڈیوسڈ ٹارک
of segment AB, induced torque of segment BC, induced torque of segment CD and the induced torque of segment DA. So اس کو جس وقت ہم سم اپ کرتے ہیں تو جو ٹوٹل انڈیوسڈ ٹارک بنتا ہے دیٹ از 2RILB انڈر دی پول فیسز اینڈ ڈیفینیٹلی بیانڈ دی پول فیسز، کیونکہ ہمارے پاس وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں پر ٹارک جنریٹ نہیں ہوگا. سو اگین ہم جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ون پول فیز کے انڈر جو انڈیوس ٹارک ہے وہ کیا بنتا ہے، تو ہم ان مینیپولیشنز کے بعد اس رزلٹ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جو انڈیوس ٹارک ہے دیٹ از اکول ٹو 2/π phi I. سو جو 2/π ہے دیٹ از کانسٹنٹ، phi از فلکس اینڈ I از کرنٹ. سو اگر اس کو میں پھر بس سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا چاہوں تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ ٹارک انڈیوسڈ از اکول ٹو K phi I. phi is the flux of the machine, I is the current passing through the loop of wire. یہ جو لوپ آف وائر ہے اس کو ہم پریکٹیکل ڈی سی مشین کے اندر آرمیچر کا نام دیں گے کہ جو I ہوگا ہمارے پاس وہ آرمیچر کرنٹ ہوگا، اور یہ جو phi ہے بیسیکلی اس کو ہم فیلڈ کا نام دیں گے کہ جو phi فلکس ہے وہ ہمارے پاس فیلڈ کی طرف سے آئے گا. وہ فیلڈ ہمارے پاس یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ پرماننٹ میگنیٹ ہے جبکہ وہ الیکٹرو میگنیٹ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ساری ڈیٹیلز ہم اگلی مشینز کے اندر دیکھیں گے. سو ان کنکلوژن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیوسڈ ٹارک ہے دیٹ از ایکول ٹو K phi I. K ہمارے پاس مشین کانسٹنٹ ہے جو کہ مشین کی جیومیٹری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. جو phi ہے وہ اس کے اندر فلکس ہے، اور جو I ہے وہ ہمارے پاس کرنٹ پاسنگ تھرو دی لوپ آف وائر یا آرمیچر ہے. سو اس طرح سے ہمارے پاس جو انڈیوس ٹارک ہے وہ phi اور I کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. سو اگر ہم آج کے جو لیکچر ہے اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم نے دو بہت ہی امپارٹنٹ کنسیپٹس ڈسکس کیے ہیں، اور یہ دونوں امپارٹنٹ کنسیپٹس آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، کیونکہ ہر مشین کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ جو دو فارمولاز ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں کہ جو وولٹیج انڈیوسڈ ہے دیٹ از K phi اومیگا، کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ اسپیڈ آف دی مشین اور فلکس آف دی مشین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور جو ٹارک انڈیوسڈ ہے وہ فلکس آف دی مشین اور جو آرمیچر کرنٹ آف دی مشین ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. یہ دونوں فارمولاز بہت بیسک ہیں جن کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں. ایک اور امپارٹنٹ چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے ڈی سی مشینز کے اندر بھی وہ اے سی ہوتا ہے، ڈی سی نہیں ہوتا. سو اس اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کمیوٹیٹر برش اسمبلی یوز کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ کے اوپر ڈی سی ملتا ہے. اگر ہم اس کو فردر میپ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انڈیوسڈ وولٹیج آن دی لوپ آف وائر تھا یہ ہمیں بیسز پرووائڈ کرتا ہے جنریٹر ایکشن کے لیے، اور جو ٹارک انڈیوسڈ ان دی لوپ آف وائر تھا وہ ہمیں بیسز پرووائڈ کرتا ہے موٹر آپریشن کے لیے. اگین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو مشین ہے وہ سیم ہے. سو اس کے اندر ہم جنریٹر آپریشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور موٹر آپریشن بھی دیکھ سکتے ہیں.